ہم بات کریں گے خواتین ووٹرز کی تعداد میں اضافے کی، جو کہ 10 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان میں انتخابی صنفی فرق 10 سال میں پہلی بار 10 ملین سے بھی کم رہ گیا ہے۔ اس وقت ہم بات کریں گے اسی ساری سچویشن پر۔ شاد بیگم صاحبہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ویمن ایکٹیوسٹ ہیں۔ السلام علیکم شاد صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جی وعلیکم السلام۔ شاد صاحبہ، یہ آپ جیسے لوگوں کی ہی ایفرٹس ہیں جس کی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرق اتنا کم رہ گیا اور اب خواتین بھی اچھی خاصی بڑی تعداد میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گی۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ جو کہ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے کس طرح کام کر رہے ہیں، رسپانس آپ کو کیسا مل رہا ہے، یا کوئی ہرڈلز اگر ہیں تو وہ کس طرح کی ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو پچھلے ہمارے انتخابات رہے ہیں اس کی نسبت اس وقت خواتین میں گہما گہمی بہت زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو علم ہوگا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان جیسے علاقوں میں خواتین کا ووٹ پچھلے الیکشنز میں اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوا، اس لیے جو جتنے سیاستدان ہیں، جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو اس بات کا بہت بہتر اندازہ ہے کہ یہ وہ ووٹ ہے کہ اگر وہ ان کے حق میں استعمال ہوتا ہے تو ان کی جیت ممکن ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ چاہے ڈور ٹو ڈور مہم ہو خواتین کے ذریعے وہ کر رہی ہیں، اور اپنے مردوں کو خصوصی یہ پیغامات دے رہے ہیں کہ آپ کا صرف نکلنا لازمی نہیں ہے الیکشن کے دن، بلکہ آپ کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ اس دن آپ اپنی خواتین کو ضرور پولنگ اسٹیشن لے کر آئیں اور ان کا ووٹ پول کروائیں۔ تو یہ اور دوسرا یہ کہ خواتین کے لیے اسپیسیفک کچھ نکات کے حوالے سے بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ خواتین کی ایشوز کو ریزالو کرنے کو اہمیت دیں گی۔ مشکلات ہیں کیونکہ ایک تو موسم کو اگر ہم دیکھیں تو ان علاقوں میں ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ بارش ہو رہی ہے اور سردی کی وجہ سے مشکلات بڑھ سکتی ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ہمارا بڑا ایشو ہوتا ہے جو رورل ایریاز ہمارے ہیں، اور یہاں پہ خواتین کی اپنی فائنینسز اتنی نہیں ہوتی کہ وہ خود ارینج کریں، لہٰذا وہ یہاں پہ مردوں پہ تکیہ کریں گی کہ وہ ان کے لیے ٹرانسپورٹ ارینج کرے اور وہ جا سکیں۔ دوسرا ایک ایشو یہ بھی یہاں پہ آتا ہے کہ جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ابھی بھی کافی حد تک کوشش کی گئی ہے کہ خواتین کے لیے سیپریٹ پولنگ اسٹیشن ہو، لیکن جس تعداد میں ہونی چاہیے اس کی ابھی بھی کمی ہے، لیکن پچھلی کی نسبت ابھی کوشش یہ کی گئی ہے کہ سیپریٹ پولنگ اسٹیشن ہو، جس سے ہو سکتا ہے کہ خواتین کی جو ووٹ کا جو تعداد ہے کاسٹ کرنے کی وہ اس دفعہ پچھلی سے نسبت انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔ اچھا شاد صاحبہ، اس پہ مجھے بتائیے گا کہ یہ خواتین جو کہ اب اپنا یہ حق استعمال کر رہی ہیں، جب آپ لوگوں نے ان کو اپروچ کیا، ان سے بات کرنے کی کوشش کی یا پھر ان کی کاؤنسلنگ کی، تو آپ کو اس کے پیچھے وجوہات کیا پتہ چلی؟ کیا وجہ تھی جو پہلے اس طرح سے آگے نہیں آئیں؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں میجورٹی یہ خواتین ہمارے وہ ایریاز ہیں، رورل ایریاز ہیں، کہ جہاں پہ پہلے ماضی میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اتنے کبھی اہمیت اس بات کو نہیں دی کہ خواتین کو بھی آگے بڑھ کے ووٹ دینا چاہیے۔ تو جو خواتین کے موبلائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو مرد ووٹرز کی موبلائزیشن زیادہ ہوتی ہے، اور جو خواتین ووٹرز ہوتی ہیں ان کو وہ ہمیشہ مردوں کے ذریعے اپروچ کرتے ہیں اور اتنا زور نہیں دیتے اس بات پہ۔ ایک یہ بنیادی وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ دیکھیں اوور آل ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز ہیں یا ان کی جو مینڈیٹس ہوتے ہیں اس میں وہ خواتین کی ایشوز کو انہوں نے کبھی اتنی اہمیت نہیں دی کہ یہ بھی ایک پورشن ہے آبادی کا جس کے مسائل کے حل کی بات ہونی چاہیے اور ان کو انگیج کرنا چاہیے پولیٹیکلی ایکٹیو۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کی عدم دلچسپی بھی ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ دوسرا کلچر کا بھی بڑا ایشو ہے کہ ان علاقوں میں جہاں خواتین کاروبار میں اور ملازمتوں میں یا دوسرے شعبوں میں یا تعلیم کے شعبے میں اگر آپ دیکھ لیں وہاں پہ ایون خواتین میں تعلیم کی بہت کمی ہے، تو وہاں پہ ان خواتین کو جو پیغام جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی، اور اگر پیغام پہنچایا بھی گیا ہے تو ان خواتین کو جو ماضی میں کوئی پولیٹیکل سرگرمیوں میں شمولیت نہ ہونے کے برابر رہی ہے، اس لیے خواتین لیکن اس میں جتنی شاید وہ صاحب ایک چیز پولیٹیکلی اور ایکٹیو بھی ہے، نہیں یہ جو رورل جی ایریاز ہیں یا پھر یہ کے پی سائڈ پہ، بلوچستان سائڈ پہ، کچھ وہاں کی خواتین پردہ بھی کافی کرتی ہیں، مردوں کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے، ان کی مرضی کے بغیر وہ گھروں سے بھی نہیں نکل سکتی ہیں، اور ظاہر جی ہے پھر ایسے میں جب مرد ہی ان کو اس سارے ماحول سے، اس اویئرنیس سے دور رکھیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ان یس کو اجازت ملے کہ وہ گھروں سے بھی نکلیں؟ بالکل۔ ہم اپنے کلچر میں مردوں کو گیٹ کیپرز کہتی ہوں، کیونکہ اگر یہ گیٹ کیپرز وہاں پہ کھڑے ہیں یہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ انٹر ہوں، آپ ان کی خواتین کے ساتھ بات کریں، تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارا ایک بنیادی مسئلہ رہا ہے، لیکن اس مسئلے کو اوور کم کیا جا سکتا ہے جس طرح ابھی اوور کم کیا جا رہا ہے کہ مردوں کو اگر انگیج کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی خواتین کے لیے بندوبست کریں اور ان کو الیکشن کے دن لے کے آئیں، اور وہی وہ خواتین کو میسج دے دیں، تو اس سے وہ کلچر اوور کم ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے،
دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایکس ایم پی ایز ایم این ایز یا ان کے پولیٹیکل ورکرز موجود ہیں، جو کہ اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز کی جو اسلام آباد میں اور پشاور جیسے شہروں میں جو ان کی ایکس پولیٹیکل خواتین ایکٹیو رہی ہیں، ان کو آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ مختلف گاؤں میں جا کے باقاعدہ ایک ہفتے کا دورہ کر رہی ہیں، وہاں پہ وہ رہائش کر رہی ہیں اور وہاں پہ وہ خواتین کو براہ راست پیغام پہنچا رہی ہے، جو کہ پہلے نہیں کیا گیا تھا۔ کیونکہ ہمارا آج بھی کلچر کا ایشو ہے کہ مرد اپنے گھر کے مرد کے ذریعے تو آپ خاتون کو پیغام پہنچا سکتے ہیں، لیکن باہر کا کوئی مرد جو ہے وہ کسی عورت کو اپروچ نہیں کر سکتا، اس لیے طریقہ یہی ہے کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کی خواتین ہی خواتین کو پیغام پہنچائیں۔ کوئی ایک پراپر میکنزم بھی بننا چاہیے جس میں باقاعدہ کوئی ایسے سیمینارز ہوں یا پھر ان کی کاؤنسلنگ کے سیشنز ہوں جن میں ان خواتین کو بلایا جائے، مدعو کیا جائے، اور پھر ظاہر ہے یہ وہ خواتین ہیں جو ہنرمند بھی ہیں اور اپنے گھروں کے اندر رہتی ہیں، یہ ہینڈی کرافٹ ٹائپ بہت سارے کام اچھے کرتی ہیں، اور ان کو بلانے کا طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ اپنی چیزوں کو لے کے آئیں اور ہم ان چیزوں کو دیکھ کے آپ کے لیے آگے کہیں کولیبریشن کی بات کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کو کاؤنسل کیا جائے۔ جی، اس حوالے سے میں اپنے کام کا ذکر کروں گی کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے، چاہے وہ ویمن وائسز پاکستان کے تحت ہے، چاہے وہ میری آرگنائزیشن کے تحت ہے، یا اس طرح کی بہت ساری آرگنائزیشنز جو ویمن لیڈ آرگنائزیشنز ہیں یا ویمن فوکسڈ آرگنائزیشنز ہیں، ہم الیکشن کے دوران نہیں، الیکشن سے پہلے ہی خواتین کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے ہیں۔ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ بنیادی حق ہے کہ جو آپ کو اس لیے استعمال کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ آئیں کہ جو خواتین کے لیے کاروبار، تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع کریٹ کر سکے۔ بلکہ اس الیکشن سے پہلے ہم نے اتنی تیاری کی ہے کہ خواتین کو یہ سمجھایا ہے کہ جس پولیٹیکل پارٹی کے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو ان سے آپ نے سوال کیا کرنے ہیں، کیونکہ آپ کو میں یہاں پہ مسئلہ بتا دوں کہ دیکھیں جو پانی ہے، صاف پینے کا پانی جو ہے، یہ بھی بہت علاقوں میں میسر نہیں ہوتا۔ دوسرا خواتین کی جو سکلز ہیں، آپ کو میں بتاؤں خیبر پختونخوا یا بلوچستان لے لیں، یہاں پہ ہماری خواتین کی ہینڈی کرافٹ پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن یہ ہینڈی کرافٹ آج کل ڈسکنیکٹڈ ہے کیونکہ اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن بڑی خوشائند بات ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اب باہر نکل رہی ہیں، ان کو شعور آ رہا ہے اور وہ اپنا یہ حق رائے دہی انشاءاللہ اس آگے آنے والے الیکشن میں استعمال کرنے جا رہی ہیں۔ شاہد بیگم صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنی آگاہ کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔